پہلا رکن نماز کا وہ ہے قیام. سٹیپ نمبر 1. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے. اب وہ مسئلہ میں کلیئر کرتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کندھوں والی ہے, اور صحیح مسلم میں مالک بن حویرث وہی صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, تو انہوں نے کانوں کا ذکر کیا. تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا تو مجھ پہ یہ بات کھلی ہے کہ بیسیکلی نماز میں ہاتھ کانوں تک ہی اٹھانے ہوتے ہیں. جن صحابہ نے یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے تک ہاتھ اٹھاتے تھے, بیسیکلی انہوں نے ٹارگٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کو. انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے برابر خود بخود ہو جاتی ہیں, لہٰذا اس میں الفاظ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کانوں کے ساتھ جوڑتے تھے, نہیں, یہ کوئی ثابت نہیں. کانوں تک, اور عربی کے الفاظ ہیں محاذی, اس کے پیرلل, انگلش میں آپ اس کو سمجھے, اس کے متوازی, جیسے کہ اگلے محاذ, یہ اردو میں لفظ ہوتا ہے محاذ پر, یہ تو نہیں اندر گھس جانا, پیرلل میں محاذ کے سامنے محاذ آ کے کھڑا ہونا. تو یہ جو الفاظ ہے کانوں کے محاذی, کانوں کے پیرلل اٹھاتے تھے. تو اب یہ ذرا دیکھیے, اگر آپ اس کونی کو پیوٹ مان لیں, جیسے قبضہ ہوتا ہے دروازے کا, اس کو اپنی نارمل پوزیشن پہ یوں اٹھائیں ایسے, یہ خود بخود اس پوزیشن پہ پہنچے گی. آپ دیکھیں کہ میری انگلیاں کانوں کی سیدھ میں ہے اور میری ہتھیلی جو ہے کندھے کی سیدھ میں. تو جس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ کندھوں تک اٹھاتے تھے, اور اس میں انگلیوں کا کانوں تک اٹھانے میں کندھوں تک بھی خود بخود شامل ہے. یہ جو علماء عرب نے یہ جو شروع کیا ہوا ہے نا, یہ والا کام چوری والا, یہ بالکل کوئی سنت نہیں ہے, اور وہ اس سے کندھوں کا سہارا لے رہے ہیں. کندھوں والا چکر ہی نہیں ہے, تو سینے تک ہو جاتا ہے. ہاتھ ایک ہی طریقے سے اٹھانے. ہاں اگر کوئی سمجھتا ہے کانوں تک اس کے مزید اوپر کرنے چاہیے تو پھر وہ یوں اٹھا لے, ادھر تک لے جائے اس کو اوپر. لیکن میں نے جو اس کو سمجھا ہے وہ بیسیکلی یہی ہے, اور اس میں مجھے کوئی صحیح حدیث نہیں ملی, لیکن ایک ضعیف روایت مل گئی ہے اس کی سپورٹ میں, جو کہ روایت جو ہے وہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. وائل بن حجر کے بیٹے بیان کرتے ہیں, لیکن ان کے بیٹے بڑے چھوٹے تھے جب انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد سے سما, ان کا ثابت نہیں ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے, یہ وہی وائل بن حجر جو نماز دیکھنے کے لیے اسپیشل آئے تھے, صحیح مسلم میں جن کے الفاظ ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے, ابو داؤد اور نسائی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ بلند کرتے تو آپ کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندھے کی سیدھ میں آ جاتی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ انگلیاں اور یہ انگوٹھا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانوں کی سیدھ میں آ جاتا. تو اس سے بھی یہ بات کلیئر ہوتی ہے میری بات, لیکن یہ چونکہ حدیث اصول محدثین پر ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا اس کو میں دلیل نہیں مان رہا, لیکن اجتہاد پر بہرحال پرائیورٹی رکھتی ہے یہ, تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے الحمدللہ اس حوالے سے. اچھا, اب آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی یہ ہاتھ باندھنے کی حدیث تو کہیں موجود ہی نہیں ہے پوری کتب ستہ کے اندر, تو یہ بھی سن لیجئے. ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے, سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے, میں اتنی بیان کر, سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ الفاظ ذرا سن لیجئے, صحیح بخاری میں ہے, سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں, کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں. کہاں رکھیں؟ بائیں زرہ پر. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے, 740 نمبر حدیث. اور امام بخاری نے الموطا امام مالک سے لیا, اور الموطا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے, 2 واسطوں سے امام مالک سے یہ لیا کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں. اب زرہ عربی زبان میں کہتے ہیں درمیانی, یہ انگلی سے لے کر, ہاتھ کی درمیانی انگلی سے لے کر کونی تک کو, جیسے پرانے زمانے میں جنگوں میں زرہ پہنا کرتے تھے لڑائی کے لیے, یہ زرہ. تو دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھنا ہے. اور ابو داؤد نسائی میں کیا الفاظ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں جو ہے وہ ہتھیلی, کلائی اور ساتھ پر رکھا, یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ رکھتے تھے. اب بعض کہتے ہیں جی وہ رکھنا ہے تو آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں, اس میں بھی آپ دیکھیں وہ ہتھیلی پر بھی آ جاتا ہے, اور کلائی پر بھی آ جاتا ہے, اور زرہ پر بھی آ جاتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ یہ جو باقی زرہ کا جو 80% حصہ ہے یہ کیوں آپ چھوڑتے ہیں, کس کی اجازت سے چھوڑتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ الفاظ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھتے تھے, اور عربی زبان میں ہاتھ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر, کندھے سے لے کر یہاں تک کے لیے بولا جاتا ہے. اب آپ دائیں پورے کے پورے ہاتھ کو اگر بائیں زرہ پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ ادھر تک ہی جا سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھتے تھے, تو ایسے.
لہذا یہ بھی کوئی نہیں ثابت، یہ بھی جو کرتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں، اور جو بالکل نیچے باندھ لیں وہ بھی ثابت نہیں، یہ بالکل درمیان میں سینے کے درمیانی حصے تک ہے، یہ گلے کے قریب بھی درمیانی حصے تک. اور اس کی سپورٹیو ایک حدیث بھی موجود ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 22,017 نمبر کہ سیدنا حلبتائی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا سینے پر، اور سینہ جو ہے وہ شریعت کی ٹرم میں ناف سے لے کر یہ اس ہڈی تک بن جاتا ہے، تو یہ درمیانے حصے پہ ہی سینے کے آ جاتا ہے، تو یہاں بھی نہیں باندھنا. اور اس کی کباط بھی ہے، پھر کندھے سے کندھا بھی صحیح نہیں ملتا جو لوگ اوپر باندھتے ہیں، تو کندھے سے کندھا ملانے کے لیے بالکل یہ کندھا سٹریٹ ہونا چاہیے، تب کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملتا ہے. یہ بھی اس میں حکمت ہے. ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی، لیکن یہ بڑے ظالم ہے مولوی، بتاتے نہیں کہ امام داؤد نے ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، ساتھ خود لکھا ہے انہوں نے. ہم کہتے ہیں جی اپنیاں نو صحیح کہندے نے ساڈیاں نو ضعیف. امام داؤد نے خود فرمایا کہ اس میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ایک راوی ہے جس کو احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ یہ ضعیف راوی ہے، ناف سے نیچے والی. تو وہ روایت بھی موجود ہے لیکن اصول محدثین پر وہ ضعیف ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، یہ ضعیف الاسناد جو احادیث ہیں انہی کی وجہ سے امت میں سارا فتنہ کھڑا ہوا. اب وہ جو عبداللہ بن مسعود والی حدیث تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ بن مبارک کا میں نے قول بیان کیا تھا کہ یہ حدیث ثابت نہیں، اس میں سفیان ثوری مدلس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹرول لکھا ہوا ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو. تو اب پوری دنیا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سما کی تصریح تلاش کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو، لیکن کوئی نہیں موجود. تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں اس اصول کو نہیں مانتا، تو یہ بات یاد رکھیے پھر اس اصول پر جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری صحیح ثابت ہوں گی. تو اب میں آپ کو علمی طور پر لاجیکل ایک پکی والا جواب، الزامی جواب دینے لگا ہوں، جو کہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، جو مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902، مفاخرت اور عصبیت کے بیان والے چیپٹر میں 3 جلد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ حدیث ہے مسند امام احمد میں. اور امام احمد نے اس کو ضعیف بھی کوئی نہیں کہا، صحیح بھی نہیں کہا، ضعیف بھی نہیں کہا. تو یہ کہتے ہیں کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہے، تو کتاب میں تو یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے اور کہے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں اور فخر کرے اس بات کے اوپر، اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، والعیاذ باللہ. اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو، اشارے کنائے میں نہیں، ڈائریکٹ اس کو کہو. اب مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ارشاد فرما سکتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. دیکھیں بخاری مسلم کیا کہہ رہی ہے اور یہ کیا مسند امام احمد. تو اب یہ روایت موجود ہے، لیکن اس روایت میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. سفیان ثوری سے بھی بہت بڑے امام حسن بصری تابعی، 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے، انہوں نے تدلیس کی ہے، انہوں نے سما کی تصریح کوئی نہیں کی کہ میں نے کس سے روایت سنی. لہذا اصول محدثین پر یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، ایکسکلوسیو لیکچر، 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ ایک ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 35 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو ہے. اس میں نے یہ رفع الیدین والا مسئلہ بھی کھول کر بیان کیا ہے الحمدللہ. اچھا جی، یہ بات ہو گئی. اب آ جائیے جناب، ساروں کو آج کے درس میں نے ایک بات شروع میں بھول گیا کہ معذرت، کسی کو کوئی بات بری لگے، کچھ باتیں بریلویوں کو بری لگیں گی، کچھ دیوبندیوں کو بھی، کچھ اہل حدیثوں کو بھی، اور کچھ اہل تشیع کو بھی، لہذا پیش کی معذرت. اب یہ کچھ چیزیں شروع ہونے لگی ہیں. سٹیپ نمبر 3 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں حدیث ہے موقوف، اور جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں مرفوع حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. لیکن سنن نسائی کے اندر ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1137 نمبر. یہ وہی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے، جو میں نے بیان کی کہ ایک صحابی جو تیزی سے نماز پڑھ کے آئے تو 3 دفعہ انہوں نے نماز پڑھی، تو چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا. جب یہ حدیث سنن نسائی میں 1137 نمبر آتی ہے
تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو اچھی طریقے سے، پھر تم جو ہے وہ قبلہ رخ ہو، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ کی تحمید اور تمجید بیان کرو. اب یہ حکمیہ حدیث آ گئی، تحمید اور تمجید بیان کرو، اور پھر فرمایا کہ قرآن میں سے پڑھو. اس حدیث کے تحت یہ جو دعا ہے اس کا حکم فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس میں تحمید بھی ہے اور تمجید بھی موجود ہے، لہذا یہ دعا کمپلسری ہے پڑھنا. لیکن جو دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ سے پہلے دعا پڑھتے تھے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. وہ والی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی پڑھتے تھے، اس کا حکم نہیں فرماتے تھے، لہٰذا یہ والی دعا پڑھنا افضل ہے. اس دعا کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے، وہ بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس کو پرائرٹی دیتے ہیں، اس لیے میں نے یہ مسئلہ کلیئر کر دیا کہ پرائرٹی اس دعا کی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے علاوہ بھی دعا ہے صحیح مسلم میں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی موجود ہے. تو کافی دعائیں ہیں. اور الحمدللہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 892 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین وہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تو حضرت عمر کا بھی عمل مل گیا ہمیں صحیح مسلم میں. سٹیپ نمبر 4، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عموماً جو عمومی حکم میں خالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو میں نے پہلے پڑھا اس کا حوالہ سنن نبی داؤد ہے، اور بخاری اور مسلم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتنا پڑھنا بھی کافی ہے. 5واں سٹیپ سنن نسائی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کثرت دلائل کی روح سے یہی بات ثابت ہے صحیح مسلم کی حدیث 890 کے تحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ سے پہلے اکثر جو ہے وہ آہستہ آواز میں ہی پڑھتے تھے. کبھی کبھار اونچی آواز سے بھی ثابت ہے، لیکن صحیح مسلم میں واضح موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں. آپ سب لوگ جو ہے وہ اپنی قرات شروع کرتے تھے سورۃ الفاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین سے، یہ الفاظ ہے ساتھ الحمد سے شروع کرتے تھے. تو بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھنا افضل ہے، اگر اونچی آواز میں پڑھ لے تو وہ بھی جائز ہے. سٹیپ نمبر 6، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے. یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے بعد وقفہ کیا کرتے تھے، جیسے ہم نے آج عشاء کی نماز پڑھی ہر آیت کے بعد وقفہ. اور اس کی حکمت بھی ہے کہ پیچھے پیچھے مقتدی بھی سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتا ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیٹاگوریکل یہ مینشن کرتے تھے کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور ایک صحابی پیچھے پیچھے قرات کرتے جا رہے تھے. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. حالانکہ فجر کی نماز تھی جہری نماز. لہذا امام مالک رحمہ اللہ کا یہ جو موقف ہے وہ اجتہادی خطا پر مبنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں نہ پڑھا جائے اور سری میں پڑھ لیا جائے، جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہی قول ہے جو حدیث کے مطابق ہے کہ جہری اور سری دونوں میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے. اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھو، اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں آہستہ آہستہ. اور دل میں مراد وہی جو ہم عموماً کہتے ہیں، دل میں یہ نہیں کہ سوچو، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ سوچو. اس میں اقرا پڑھو یعنی آہستہ آواز سے امام کے پیچھے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے جاؤ. تو امام کو وقفہ دینا چاہیے. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں ہے سٹیپ نمبر 7 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز والی نماز میں آمین بھی اونچی فرمایا کرتے تھے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 248
جو امام ترمذی نے نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نمازوں میں آمین آہستہ کہی، لیکن ساتھ ہی نقل کیا کہ اصول محدثین پر یہ حدیث صحیح نہیں ہے، خود امام ترمذی نے۔ آہستہ نماز میں امام بھی آہستہ پڑھے گا آمین، اور مقتدی بھی، اس پر الحمدللہ امت کا اجماع ہے۔ 8واں سٹیپ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورت شروع فرماتے سورت الفاتحہ کے بعد تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ 9واں سٹیپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی 2 رکعتوں میں، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، سورت الفاتحہ اور ساتھ قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 1014 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی 3ری اور 4تھی رکعت میں بھی بعض اوقات سورت بھی ساتھ سورت الفاتحہ کے ملا لیتے تھے، اور کبھی صرف سورت الفاتحہ پڑھتے تھے جس طرح ہم عموماً پڑھتے ہیں، تو دونوں طریقے سے جائز ہے۔ 10واں سٹیپ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے ایک سکتہ کیا کرتے تھے۔ سکتہ کیا؟ خاموش ہو جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، جس طرح میں نے یہ الحمدللہ سنت آپ نے نماز میں دیکھا کہ سکتہ کیا، اور یہ سکتہ کافی طویل ہوتا تھا، اتنا طویل کہ ایک بندہ سورت الفاتحہ پیچھے پڑھ لے، اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سند سے جز القراء میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ امام کے سختوں کو سورت الفاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت جانو۔ تو جو بندہ لیٹ شامل ہوا ہے اگر امام اس سنت پر عمل کرے، اور بدقسمتی کے ساتھ یہ سنت تقریباً امت سے اٹھ چکی ہے، سوائے ہمارے جماعت المسلمین والے جو بھائی ہیں وہ کرتے ہیں، ان کی منہج کی غلطی اپنی جگہ، لیکن یہ ان کے اندر خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اس سنت پر عمل کرتے ہیں، یہ چند اہل حدیث بھی کرتے ہیں۔ اب جناب دوسرا رکن جو ہے وہ رکوع والا، سٹیپ نمبر 11، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جانے لگتے تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو بلند کرتے، اور مسلم میں الفاظ ہیں کانوں تک بلند کرتے، اور وہی بات کہ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر اور انگلیاں کانوں کے مقابل آ جایا کرتی تھی۔ 12واں سٹیپ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں دعائیں کیا پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث موجود ہے ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں، لیکن وہ منقطع روایت ہے۔ امام ترمذی نے لکھا کہ اس میں جو اون تابعی ہے اس کی ملاقات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت نہیں ہے، لہذا وہ حدیث ضعیف ہے کہ رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 تسبیحات پڑھو۔ لیکن صحیح سند المصنف ابن ابی شیبہ میں ابن سیرین، سیدنا امام زہری اور سیدنا میمون تابعی رحمہ اللہ کا قول ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 تسبیحات پڑھنی ہوگی، اور وہ تسبیحات کیا ہے؟ اب اس میں بھی ذرا سن لیجئے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم دیتے تھے، لہذا یہاں بھی سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں پڑھتے تھے، بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، لیکن وہ آپ پڑھتے تھے، حکم کس کا دیتے تھے؟ سبحان ربی العظیم کا، تو کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی رکوع میں پڑھتے تھے اور سجدوں میں بھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، لیکن حکم کیا ہے؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم کا اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلی کا، کم از کم 3 تسبیحات، اور یہ کم از کم ہے، اور زیادہ بھی آپ سن لیجئے، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھی، اس کے بعد شاذ و نادر ہی کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی کہ جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہو، سوائے عمر بن عبدالعزیز کے۔ عمر بن عبدالعزیز تابعی، 99 ہجری میں خلیفہ بنے، 101 ہجری میں شہید ہوئے زہر دینے سے۔ انس بن مالک صحابی کہہ رہے ہیں کہ اس نوجوان لڑکے کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، اس نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کروا دی۔ یاد تو کروانی تھی، بیچ میں بنو امیہ کے 50 سال سنتیں ہی چھوٹ چکی ہوئی تھی۔ اور پھر انس بن مالک نے ساتھ کہا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لڑکے کی نماز سنت کے مطابق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکوع اور سجدوں میں 10 تسبیحات شمار کر لیا کرتے تھے۔ کتنی؟ 10۔ لہذا یہ جو بات مشہور ہے کہ طاق ہی ہونی چاہیے، یہ بات غلط ہے، اسے آپ بھی کہہ رہے ہیں 10 تسبیحات۔ طاق ٹھیک ہے، مطلب وہ بہتر اس اعتبار سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی طاق ہے اور وطر بھی طاق پڑے جاتے ہیں، لیکن ایون میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو 10 تسبیحات آپ اندازہ لگا لیں۔ آگے آگے جناب قوما، سٹیپ نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک اٹھاتے رکوع سے تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک بلند کرتے اور سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے۔ ابن سیرین تابعی کا المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح قول موجود ہے
کہ بہتر یہی ہے کہ مقتدی بھی کہے سمی اللہ لمن حمیدہ، لیکن اگر خالی مقتدی ربنا لک الحمد کہتا ہے اور امام کہتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ تو یہ بھی جائز ہے۔ اور 14واں سٹیپ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ربنا لک الحمد کے بعد کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر پوچھا یہ کس نے پڑھا؟ تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے کہا یا رسول اللہ میں نے، فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے لپک رہے ہیں۔ اللہ، یہ الحمدللہ میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہمارے جو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں اہل سنت میں سے وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، باقیوں کو بھی کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بار شریعت میں بھی مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے، حنفیوں کے ہاں بھی ملتا ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ربنا لک الحمد بھی ثابت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، ربنا ولک الحمد بھی ثابت ہے، اللہم ربنا ولک الحمد بھی ثابت ہے، اور اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی ثابت ہے۔ اس کے آگے بھی ہے صحیح مسلم میں ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد، یہ والا بھی، اور اس کے علاوہ بھی اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بھی دعائیں اب دیکھیں۔ اور ادھر وہ حدیث مجھے یاد آ گئی بخاری اور مسلم کی، یقین کریں بندہ لرز اٹھتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہمیں یہ گمان ہوتا کہ آپ سجدہ کرنے ہی بھول گئے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ کو وہم ڈال دیا گیا ہے، آپ دوسرا سجدہ ہی کرنے بھول گئے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا لمبا آپ جلسہ اور قوما کیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے وہ ایسے تو نہیں کھڑے رہتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے اس میں، اب دعائیں یہ آئیں گی جس کو تو وہی پڑھے گا نا۔ اللہ 15واں سٹیپ سنن نسائی کی حدیث 890 نمبر جو ابو داؤد میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی، لیکن سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، ابو داؤد میں بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، جس کے تحت میں نے یہ رزلٹ نکالا ہے اور الحمدللہ امت کا اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے۔ یہ جو علماء عرب نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا مسئلہ شروع کیا ہے، اس کی قطعاً کتاب و سنت میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اور یہ اس کو سخت نہ سمجھیے گا، میں اب دلائل کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کرتا ہوں۔ وہ حدیث آپ وائل بن حجر والی سن چکے، جو میں نے کہا تھا کہ اس حدیث میں انہوں نے پرٹیکولر یہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کہاں رکھتے تھے۔ اس حدیث کو میں نے نام دیا ہے ہاتھوں کی پوزیشن بتانے والی حدیث، 890 سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور سنن ابی داؤد میں 726۔ وائل بن حجر جو کہتے ہیں میں اسپیشل نماز دیکھنے آیا، تو انہوں نے ہاتھوں کو ٹارگٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں کلائی اور ہتھیلی اور سائد پر رکھ لیتے، بازو پر، پھر کہتے ہیں جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے۔ اب یہاں ان کو دوبارہ ذکر کرنا چاہیے تھا کہ پھر ہاتھ باندھ لیتے، وہ تو ہاتھوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے، پھر کہتے ہیں نیچے جھکتے تو دونوں ہاتھوں کو، سر کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھتے اور ہاتھوں کو کانوں کی سیدھ میں رکھ کے سجدہ کرتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے اور تشہد کے لیے جب بیٹھتے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر یا اپنی زانوں پر رکھتے، اور پھر وہ کہتے ہیں ہاتھوں کا ہلکا بنا کر انگلی سے اشارہ کرتے۔ تو ٹوٹل انہوں نے روایت کیا ہے کہ نماز کا طریقہ ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہے، اس میں ان کو کیا چیز مانے تھی کہ وہ کہتے کہ روح کے بعد پھر دوبارہ باندھ لیتے؟ نہیں، وہ ہر جگہ بتا رہے ہاتھ، اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ یہ ہاتھ باندھنے والا چکر کوئی نہیں تھا، اور الحمدللہ پوری امت کا اس پر جو ہے وہ تواتر بھی موجود ہے۔ تو اس میں پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ پوری امت کا اجماع اور تواتر ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں گے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنفی، جعفری، اہل تشیع، اہل سنت کے تمام گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کے سب امت میں ہاتھ چھوڑتے آ رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ جو حدیث سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے، اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ ان کو کیا چیز مانے دی؟ وہ کہتے ہیں رکوع کے بعد دوبارہ ہاتھ باندھ لیتے، اتنے اہتمام سے ذکر کرتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی، کلائی اور بازو پر رکھا، اور پھر ہاتھ ان کو کہتے ہیں رکوع کے بعد پھر یہی کیا۔ تیسرا پوائنٹ، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس حدیث میں عدم ذکر ہے۔ عدم ذکر وہ ہوتا ہے جب کسی حدیث میں ذکر بھی موجود ہو، تو دکھائیں کہ اس حدیث میں موجود ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ موجود تھے، باندھتے تھے، ورنہ تو میں کہتا ہوں اس میں یہ بھی عدم ذکر ہے کہ آپ رکوع کے بعد سر پہ ہاتھ باندھ لیتے تھے۔ دعویٰ کر سکتا ہے کوئی بندہ بھی؟ اچھا، تو یہ بات بالکل۔ پھر پوائنٹ نمبر 4، وہ کہتے ہیں ہم قیام پر قیاس کرتے ہیں جی، چونکہ قیام میں بھی ہاتھ دائیں ہاتھ بائیں پر باندھا جاتا ہے، تو رکوع کے بعد بھی چونکہ قیام ہوتا ہے اس لیے یہ کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ
یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس طرح کے اجتہاد جو ہے وہ من گھڑت کرنا شروع کر دیں؟ جبکہ صحابہ کرام اس کو ایک سمجھتے ہی نہیں تھے. بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے, صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور تشہد, ان دو چیزوں کو چھوڑ کر پوری نماز ایک جیسی ہوا کرتی تھی. اور پھر ساتھ بتایا کیا نماز, کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد اٹھنا, سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا, یہ قیام اور تشہد کے علاوہ یہ ساری چیزیں برابر ہوتی تھی. کیا مطلب؟ جتنا رکوع کرتے تھے اتنی دیر رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تھے, جتنا سجدہ کرتے تھے اتنی دیر ہی سجدے کے درمیان, دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے. تو اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا قیام, انہوں نے کہا قیام اور تشہد کے علاوہ جلسہ اور رکوع کے بعد اٹھنا, اس کو رکوع کے بعد اٹھنا کہتے ہیں. وہ رکوع کے بعد قیام نہیں کہتے, ہو رکوع کے بعد اٹھنا کہتے ہیں. یہ کسی نے ڈیفائن نہیں کیا, یہ خام خواہ انہوں نے چیز جو ہے وہ ڈال دی. اچھا, پوائنٹ نمبر 5 کہ آپ کا یہ جو فہم ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے, کسی محدث نے دنیا میں کسی حدیث کی کتاب میں یہ باب باندھا ہو کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا جواز ہونا چاہیے نا؟ یعنی پوری کی پوری امت نے یہ معاملہ چھوڑا ہے. اور پوائنٹ نمبر 6, یہ بڑا سخت پوائنٹ ہے کہ پوری امت نے یہ عمل چھوڑ دیا کہ ان کا موقف یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے. پوری امت نے یہ عمل چھوڑ دیا, پوری امت گمراہ ہو گئی سوائے سعودی عرب کے چند علماء کے. اور یہ اتنی بڑی گمراہی پوری امت میں پھیل گئی, کسی محدث نے کوئی کتاب نہیں لکھی اس کے خلاف کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی سنت چھوٹ چکی ہے, خدا کے لیے سنت کو زندہ کیا جائے. جیسے کوفیوں نجدیوں نے رفع الیدین کی سنت چھوڑی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع الیدین لکھی اور کہا کہ انہوں نے اہل سنت کی مخالفت کیا اور بدعت ان کے گوشت اور ہڈیوں میں گھس چکی ہے جو رفع الیدین کی مخالفت کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. تو یہ سنت پوری امت نے چھوڑ دی, کسی محدث نے کوئی کتاب نہیں لکھی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں یہ چیز انہوں نے شروع کی ہے اور الحمدللہ کتاب بھی آ گئی ہے ان کے خلاف. یہ اب انہوں نے شروع کی سعودی عرب کے مولویوں نے. یہ ہے پوائنٹ نمبر 7 کہ انہوں نے یہ ابھی دین میں خود چیز داخل کی تو کتاب بھی الحمدللہ آئی, کیونکہ یہ داخل ہی ابھی ہوئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, بعض لوگ یہ پیش کرتے ہیں, جو امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا, مسائل احمد میں آتا ہے کہ جی رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں یا چھوڑے جائیں, تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں, میں وسعت پاتا ہوں. تو انہوں نے کوئی حدیث تو نہیں بیان کی. ان کا قول بھی اسی طریقے سے ہے جیسے باقی ائمہ کا قول ہے, جب تک حدیث نہیں کوئی پیش کرے گا کسی کے کہنے پہ ہم بات مان لیں گے. یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بالکل سٹرکٹ یہ چیزیں واضح ہیں کہ انہوں نے یہ کام سنت کے خلاف شروع کیا. الحمدللہ کتاب بھی آ گئی ہے, اور کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو اس دور کا امام بخاری کہتے تھے علماء عرب, اور خود عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم سعودی عرب 66 سال تک رہے ہیں 1933 سے 1999 تک, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس نیلی چھتری کے نیچے البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں. ابن باز نے لکھا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے, تو اسی البانی نے جس کو کہتے ہیں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے میرے نزدیک حدیث کا, انہوں نے ہی کتاب لکھی ہے عربی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کا بیان, اردو میں ترجمہ آ چکا ہے, صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں انہوں نے رکوع والا مسئلہ لکھا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں گے, اور یہ بدعت جاری کی ہے نجدی علماء نے. اتنے سخت لفظ انہوں نے استعمال کیے کہ مجھے یہ بات کہنے میں حرج نہیں ہے کہ یہ بدعت انہوں نے شروع کی ہے. تو وہی میں جو کہہ رہا تھا کہ جب سنت چھوٹتی ہے اور بدعت آتی ہے تو کتاب بھی آ جاتی ہے. کتاب بھی آ گئی ہے الحمدللہ. اور میرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ میرا موقف بھی سن لیجئے. میں نے اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا ہے, وہ بہت خطرناک اینگل ہے, اور آپ بھی اس کو سوچیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ ان علماء عرب نے اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے نماز کا ایک رکن ہی ختم کر دیا. نماز کے رکن ہے نا, ہم ہاتھ باندھ کے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, گھٹنوں پہ بھی ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں, سجدے میں سر رکھ کے, رکوع کے بعد ہم ہاتھ چھوڑ کر بھی اٹینشن فارم میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ رکن ہی ختم کر دیا انہوں نے. یہ پھر باندھ لیتے ہیں, تو باندھنے والا کام تو ہم پہلے کر چکے. تو یہ ہاتھ چھوڑنے والا جو رکن ہے, یہ پورے کا پورا رکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا اس انداز میں بھی کہ آپ دونوں ہاتھ لٹکائے ہوئے ہوں, اس رکن کو ہی ختم کر دیا. اور اللہ معافی دے, ہو سکتا ہے یہ اہل تشیع کے بغض میں انہوں نے کیا ہو کہ شیعہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم رکوع کے بعد بھی باندھیں گے. کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ بھی فرقہ واریت کی لعنت آئی ہو کہ چونکہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. ان کا مسئلہ میں کلیئر کر دوں گا, ہاتھ چھوڑنے والا بھی
تو یہ مسئلہ الحمدللہ میں نے یہاں پر کلیئر کر دیا. 16واں سٹیپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جب سجدے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے تو فرماتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء گنوائے. دونوں پاؤں یعنی پاؤں کے پنجے، دونوں گھٹنے کتنے ہو گئے 4، 2 ہاتھ 6، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیشانی، اور اشارہ اپنے ناک کی طرف کیا، یعنی پیشانی اور ناک ایک عضو شمار کیا. یہ 7واں، یہ دونوں چیزیں لگنا ضروری ہے. اچھا، اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، بلکہ تم پہلے ہاتھ لگاؤ اور بعد میں گھٹنے. اب لوگ یہاں پر بحث کر رہے ہیں جی اونٹ اس طرح نہیں بیٹھتا تو اس طرح بیٹھتا. وہ بھائی میرے اونٹ کو چھوڑے، اونٹ کو جس طرح بٹھانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بٹھا کے گئے ہیں. ابو داؤد میں الفاظ موجود ہے کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو، ہاتھ پہلے لگاؤ اور گھٹنے بعد میں لگایا کرو. آپ خود بتا کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی صحیح بخاری میں 803 نمبر حدیث کے باب میں یہ لے کر آئے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے تھے، اس کے بعد گھٹنے لگایا کرتے تھے. اور اس کی پوری سند جو ہے وہ بھی الحمدللہ المستدرک للحاکم میں بھی اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں وہ خود بھی یہی عمل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی عمل کرتے تھے کہ ہاتھ پہلے لگاتے تھے اور گھٹنے بعد میں لگاتے تھے. ایک حدیث ابو داؤد میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھٹنے پہلے لگانے کا حکم دیتے اور ہاتھ بعد میں. اور وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے اصول محدثین پر. کیوں؟ اس میں شریک القاضی جو ہے وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. اگر کوئی کہتا نہیں ہوتی تو پھر وہ اس حدیث کو بھی یاد کر لے کہ جو اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے وہ یہ کر لے. اس میں حسن بصری مدلس تھے، اس میں شریک مدلس. ہم یہ نہیں میٹھا میٹھا ہاپا ہاپتے کوڑا کوڑا تھو تھو، ایک اصول رکھیں گے. اور میں نے کئی اہل حدیث بھائیوں کو بتایا کہ آپ لوگوں کی یہ مسجد میں جو حدیث لکھی یہ ضعیف ہے. رکوع میں جو قیام میں سینے پہ ہاتھ باندھنے والی جو حدیث انہوں نے لکھی ہے وہ ضعیف ہے. جو میں نے بیان کی وہ ٹھیک ہے. ابن خزیمہ سے وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ بائیں پر سینے پر باندھتے تھے. یہ روایت ضعیف ہے. اس میں سفیان ثوری مدلس ہے. جس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ والی ترمذی کی بغیر رفع الیدین والی حدیث میں سفیان ثوری مدلس ہے، اس میں بھی سفیان ثوری مدلس ہے، لہذا یہ بھی ضعیف ہے. تو میں اس میں الحمدللہ کوئی ضعیف روایت نہیں بیان کر رہا. جو چاہے میرے حق میں بھی تھی میں نے نہیں بیان کی، ایمانداری کے ساتھ الحمدللہ. 17واں پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ناک اور پیشانی زمین پر خوب جما کر رکھتے، اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے لگ کر دیتے، دونوں ہتھیلیاں کندھوں کے برابر زمین پر رکھتے اور اپنے کانوں کے برابر بھی رکھتے. دونوں طرح ثابت ہے. اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تو نہ انہیں بچھاتے اور نہ ہی بوجھ سمیٹتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھ لیتے اور پاؤں کی دونوں ایڑیاں ملا لیتے. پچھلے سارے الفاظ تو بخاری اور مسلم میں اور سنن ابی داؤد نسائی میں ہے. یہ آخری الفاظ جو ہیں کہ ایڑیاں جوڑ لیتے سجدے میں، یہ الفاظ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اور الحمدللہ صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں اس حال میں دیکھا کہ آپ کی دونوں جو ایڑیاں ہیں جو ملی ہوئی تھی. اب یہاں پر صرف اہل حدیث بھائی سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ دوسری بہت بڑی خرابی میں مبتلا ہے کہ وہ خالی ایڑیاں جوڑی ہوتی ہیں اور پاؤں کے پنجے کی بلا رخ نہیں ہوتے مڑ کے، بعض میں پاؤں اٹھائے بھی ہوتے ہیں. تو یہ بات غلط ہے. پاؤں اگر اٹھ جاتے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، دوبارہ پاؤں نیچے رکھ لیں. یہ بڑا عجیب مشہور ہے کہ جی وہ سجا جڑا انگوٹھا ہوتا ہے قلعہ ہوتا ہے نماز دا، دایاں انگوٹھا اگر پاؤں کا ہل گیا تو نماز ٹوٹ گئی. کوئی ایسی بات نہیں. ایون بار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی ہے. یہ حنفیوں کے نزدیک بھی کہیں نہیں ہے، ورنہ تو واضح حدیثیں موجود ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن عباس نماز پڑھ رہے تھے تو بائیں طرف وہ آگے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کان سے پکڑ کے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا تو ان کا تو انگوٹھا ہل گیا تھا. اسی طریقے سے دو نمازی جب کٹھے نماز پڑھ رہے تیسرا آئے گا تو یا امام آگے جائے یا مقتدی پیچھے جائے تو اس کا بھی انگوٹھا ہل جائے گا. یہ اہم ہی مشہور ہے. بہرحال سجدے میں جو ہے وہ پاؤں کے پنجے مڑ کر قبلہ رخ اور ایڑیاں جڑی ہوئی ہونی چاہیے، یہ سنت ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال کرو، کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ، اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کونیاں اٹھا کر رکھو. ہتھیلیاں زمین پر ہوں گی، کونیاں اٹھا کر. اور یہ تخصیص خالی مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے گا کیونکہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق صحیح احادیث میں روایت نہیں ہوا. ہاں بعض لوگوں نے کتابیں ضرور لکھی اور چھوٹے موٹے فرق بیان کیے،
لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. جنرل وہی حدیث ہے سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور اگر آپ اب دیکھیں جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ نمازیں ان کی عورتیں بھی مردوں کی طرح ہی پڑھتی ہیں. باقی یہ کہنا جی وہ پردہ نہیں اور یہ نہیں وہ نہیں, تو عورتوں کے لیے جگہ ہی الگ ہوتی ہے نماز پڑھنے کی, وہ عورتوں میں ہی نماز پڑھیں گے. اس حساب سے اگر پردہ نہیں ہے تو پھر مردوں کا بھی تو پردہ ہونا چاہیے, ان کو بھی اس طرح بچھ کے سجدہ کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کتے کی طرح بازو مت بچھاؤ. تو بالکل یہ کڑک ہو کے جس طرح مرغیاں بیٹھ جاتی ہیں اس طریقے سے نماز پڑھنا, یہ جس طرح عورتیں عموماً پڑھتی ہیں, یہ ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. 19 نمبر سٹیپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں دعائیں جو فرماتے تھے وہی دعائیں ہیں جو رکوع میں ہیں, صرف فرق ہے ایک, وہاں سبحان ربی العظیم اور یہاں سبحان ربی الاعلی پڑھنے کا حکم دیتے. صحیح مسلم میں بھی ہے, سنن ابی داؤد میں بھی, سنن ابن ماجہ میں بھی. باقی وہی ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اب آ جائیے سنت جلسے جو ہے نماز کے. 20 نمبر سٹیپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک اٹھاتے سجدے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو پڑھتے رب اغفر لی رب اغفر لی. کیا پڑھنا ہے؟ رب اغفر لی 2 دفعہ. اور الحمدللہ بہار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب جو احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھنا چاہیے 2 دفعہ, لیکن پڑھتے کوئی نہیں لوگ, لیکن انہوں نے ایمانداری کی یہ حدیث لکھ دی. اس کے علاوہ بھی دعائیں ثابت ہیں صحیح سند کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ چیز ثابت نہیں, وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے اصول محدثین پر جو ترمذی ابو داؤد میں ہے. حبیب بن ابی ثابت جو ہے اس میں مدلس راوی ہیں, ان سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی. لیکن اس کی ایک صحیح سند مل گئی ہے کہ مقبول تابعی رحمۃ اللہ علیہ المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا پڑھتے تھے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ دعا نماز میں پڑھنے کے لیے سکھائی تھی. لہٰذا یہ درود شریف کے بعد بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے اور 2 سجدوں کے درمیان پڑھنا بھی جائز ہے. سٹیپ نمبر 22, صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6251 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کا بھی حکم فرماتے ہیں, جو میں پہلے حدیث بیان کر چکا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ ایک صحابی تیزی سے نماز پڑھ رہے تھے ان کو سکھایا, فرمایا دوسرا سجدہ کرو پھر بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. اور 23 نمبر حدیث مالک بن حویرث سے, وہی جو غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے, جنہوں نے حدیث روایت کی کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. انہوں نے بخاری شریف میں 823 اور 824 نمبر حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن میں تجھے نماز سکھانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس میں پھر وہ تابعی بتاتے ہیں کہ مالک بن حویرث نے ہمیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ جاتے تاک رکعتوں میں, پہلی اور تیسری میں, اور پھر دونوں ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے یعنی ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے, یا چوتھی رکعت کے لیے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے, ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین پر اعتماد کرتے ہوئے. لہٰذا یہ سنت ہے, یہ جو ہماری طرح مشہور ہے کہ بغیر ہاتھ کے سہارے کے اٹھنا چاہیے, ایسا نہیں. اور معاذ اللہ بعض لوگوں نے اتنی گستاخی کی, وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے اٹھ نہیں سکتے تھے تب ہاتھوں کا سہارا لیتے تھے. یہ بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ بھائی یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ خاص ہے, تم نے بغیر ہاتھوں کے سہارے کے اٹھنا ہے. معاذ اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابل اتباع نہ رہے ہوں, اور کبھی ایسا کوئی موقع آتا تھا کہ آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی ایسا معاملہ تو آپ صحابہ کو بتا بھی دیتے تھے. تو یہ بالکل گستاخی ہے ایسی بات کرنا, معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ وہی بات ہے, مطلب فرقہ واریت کی لعنت ہے جو پڑ گئی ہے. اب وہ حدیث بخاری و مسلم کی یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہمیں یہ لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کرنا ہی بھول گئے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں فرمایا کرتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیے, بعض علماء عرب کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 2 سجدوں کے درمیان بھی یوں انگلی اٹھاتے ہیں ایسے. تو یہ جو حدیث ہے اس میں بھی سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, لہٰذا صرف تشہد میں انگلی اٹھانے کا جواز ہے, 2 سجدوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے یوں انگلی اٹھانے کا جواز کوئی موجود نہیں صحیح سند کے ساتھ. اب آ جائیے جی چھٹا رکن جو ہے تشہد, نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد. صحیح مسلم میں, سنن ابی داؤد, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشہد کے لیے بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں زانوں پر رکھتے. یہ بھی ثابت ہے, صحیح مسلم میں ہی ہے, اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھتے.
اور ایک الفاظ ہے کہ بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے اور دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے. گھٹنے پہ رکھنا بھی ثابت ہے اور زانوں پر رکھنا بھی ثابت ہے, دونوں طریقے جائز ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں انگوٹھے کو درمیانی انگلی سے ملا کر ہلکا بناتے, یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھا لیتے جیسے ہی تشہد بیٹھتے, لہذا تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی چاہیے. تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اشہدو ان لا الہ پہ اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ گرانی ہے, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی ہے اور پورے تشہد میں اٹھا کے رکھنی ہے, اور جب دعاؤں میں پہنچے تو آپ اس کو ہلکا ہلکا یوں حرکت بھی دیں گے, یہ بھی سنت ہے. اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اس میں صرف مشہور ہے کہ اشارہ کرتے ہیں, اس میں ہلانے کا ذکر موجود نہیں ہے. یہ بات بھی سپورٹیو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے تشہد میں انگلی نہیں ہلاتے تھے, ورنہ وہ صحابی کہتے کہ آپ انگلی ہلا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے. ابو داؤد میں ہے کہ انگلی ہلاتے تھے اور 7 الفاظ موجود ہیں وَيَدْعُوا بِهَا, اور اس سے دعا مانگتے تھے. لہذا جب آپ درود شریف کے بعد پہنچیں گے تو پھر اس کو آپ نے ہلکا ہلکا ہلانا شروع کرنا ہے, ایسے ہلکا بنا کر. ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی تو اٹھاتے تھے لیکن ہلاتے نہیں تھے, تو وہ روایت بھی ضعیف ہے. اس میں محمد بن اجلان جو ہے وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. یہ تدریس کس بلا کا نام ہے, یہ آپ پھر اب مسئلہ نمبر 36 ہی دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کتنے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں. اس میں نے 5 روایتیں بتائی ہیں ایسی کہ جو خطرناک ترین ہے تدلیس کی وجہ سے. اس کے بعد جناب 25 نمبر سٹیپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن سکھایا کرتے تھے, بخاری اور مسلم میں ہے, اسی طریقے سے تشہد سکھاتے تھے. اور وہ کیا تشہد ہوتا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پورا تشہد وحدہ لا شریک لہ اس میں موجود نہیں ہے. وہ ہمارے وضو کے بعد کی جو دعا ہے صحیح مسلم میں اس میں آتا ہے محمدن عبدہ ورسول. اور پھر آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس طرح سلام پڑھے گا زمین و آسمان میں جہاں بھی کوئی نیک بندہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا. لہٰذا جب ہم نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل السلام علیکہ یا رسول اللہ ہی ہے. ہم کوئی اس کو غلط نہیں سمجھتے, جہاں ثابت ہے وہاں پڑھتے. قبر رسول پر بھی ثابت ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن کبریٰ البیہقی میں, الموطأ امام مالک میں, کہ قبر رسول پر جا کر عبداللہ بن عمر پڑھتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ, پھر السلام علیکہ یا ابا بکر اور السلام علیکہ یا ابا بکر. وہ مانتے ہیں, علماء عرب بھی مانتے ہیں, اہل حدیث بریلوی دیوبندی سب مانتے ہیں. نماز میں بھی یہ انشائیہ ہے کہ اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو, لیکن آگے کیا ہے کہ اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. تو الحمدللہ ہم یہ سٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے, انشائیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کی نیت سے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا سلام پہنچا رہا ہے, اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. 26 نمبر سٹیپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری تشہد میں بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کو اپنے دائیں پاؤں کے نیچے سے گزار لیتے. اب یہ پوری ڈیفینیشن تورک کی آ گئی ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 828 نمبر حدیث. اور یہ تشہد کے چیپٹر میں تشہد کا طریقہ اس میں بتایا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور یہ وہی حدیث ہے جو ابو حمید سعدی کی 10 صحابہ والی حدیث ہے. لیکن اس میں کئی چیزیں عدم ذکر ہیں, اور لوگ لے آتے ہیں کہ جی اس میں تو رفع الیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے. تو یہ پوری حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں ہے, تو یہ تشہد کے چیپٹر میں لے کے آئے, رفع الیدین کا چیپٹر علیحدہ سے باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ 828 وہ حدیث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پاؤں کا پنجہ قبلہ رخ کر لیتے اور بائیں کولے پر بیٹھ جاتے. اس کو کہتے ہیں تورک, چونکہ آپ کا آخری تشہد کافی لمبا دعاؤں والا ہوتا تھا تو اس میں بندہ تھکتا نہیں ہے. ورنہ اگر آپ بائیں پنڈلی کے اوپر ہی بیٹھیں تھوڑی دیر کے بعد انسان تھک جاتا ہے, لیکن اگر بائیں کولے پر آپ بیٹھیں تو سکون سے بندہ بیٹھا رہتا ہے, جس طرح کہ عورتیں بیٹھتی ہیں. یہی سنت طریقہ ہے آخری تشہد میں. درمیان والا تشہد اسی طریقے سے کرنا ہے جیسا کہ ہم عام تشہد کرتے ہیں. اور درود شریف کا مسئلہ اس کے بعد ہے 27 نمبر کے بخاری اور مسلم میں ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود شریف تعلیم فرماتے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جب یہ آیت درود نازل ہوئی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود شریف نماز میں پڑھنے کے لیے پرٹیکولر اور ویسے بھی درود شریف یہ سکھایا, درود ابراہیمی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید,
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1721 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تشہد میں یہ درود شریف اور دعا بھی تعلیم فرماتے تھے، چاہے دوسرا ہو یا چوتھا. تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ 4 رکعتوں والی جو نماز ہے اس میں دوسری رکعت میں بھی آپ درود شریف اور دعا کے بھی الفاظ اس میں موجود ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. یہ جو مسئلہ مشہور ہے کہ جس نے اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے. درود شریف پڑھنا سنت ہے، تعلیم فرمایا 1721 نمبر حدیث میں. اور دوسری رکعت میں 4 رکعت والی نماز میں دوسری والی میں اگر چھوڑ بھی دیا جائے، جیسے ہم فرضوں کی آخری 2 رکعت میں سورت ملانا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی ثابت ہے، مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم 4 رکعتوں والی نماز پڑھو تو 2 رکعت والی نماز 2 رکعتوں کے بعد تشہد عبدو و رسولو کے بعد کھڑے ہو جاؤ اور چوتھی رکعت میں ساتھ درود شریف ملا لو. تو یہ بھی جائز ہے، تو دونوں طریقے سے جائز ہے الحمدللہ. یہ مسئلہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہو گیا. اب 28 نمبر سٹیپ، تھرڈ لاسٹ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے ہر تشہد میں 4 چیزوں کے خلاف اللہ کی پناہ مانگی جائے، اللہ کی پناہ حاصل کی جائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال ومن شر فتنة المسیح الدجال. عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے، اس کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اس دعا کو بھی یاد کریں. اور 29 نمبر سٹیپ یہ ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہ بھی صحیح سند کے ثابت ہے کہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان طواف کرتے ہوئے مستجاب جو دیوار ہے اس سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بس ادھر تک، ٹھیک ہے. تو یہ والی دعا وہاں پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ سنت تھی، دعا پڑھنا. اور یہاں ایک اور خوشخبری بھی ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف جب پڑھ لو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو اس کے تحت آپ درود شریف کے بعد وہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے بعد جو مرضی دعا مانگیں، یہ صحیح ہے، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. آپ دعا مانگ سکتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اپنے ماں باپ کے لیے. اسی طریقے سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو بھی سنت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ساری دعائیں. لیکن پہلے وہ 4 چیزوں کے خلاف جو پناہ مانگنی وہ دعا لازمی طور پر یاد کریں، وہ اوبلیگیٹری ہے. بلکہ صحیح مسلم میں طاؤس تابی کا قول ہے کہ وہ اگر کوئی بندہ تشہد میں یہ دعا نہیں پڑھتا تھا اس کو کہتا تھا نماز تو دوبارہ پڑھ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا. اندازہ کریں تابعین کتنے اس مسئلے میں سخت تھے. اور آخری رکن اور آخری سٹیپ بھی وہ 30واں ہے، بخاری اور مسلم میں موجود، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اینڈ پر اپنے دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کے ساتھ. لیکن یہ سلام دائیں طرف کے فرشتے اور ساتھ نمازی اگر ہیں جماعت میں تو آپ نے ان کی طرف کرنا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ سلام پوری گردن موڑنے کے بعد کہنا ہے تاکہ اس طرف سلام ہو، یعنی کہ ایسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سنت ہے.